اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ فحشہ کا عدم سبق کے ساتھ مقید کرنا اس پر دال ہے کہ منکر کی ایجاد اس کی ابتدا سے اشد ہے اور اسی سے بدعت کا درجہ سمجھا جائے۔ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم میں قول ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ تم ایسی برائی کرتے ہو جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ تو حضرت فرماتے ہیں سلوک کا مسئلہ اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ دین کے نام پر کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جو دین نہ ہو، یا کوئی برائی شروع کرنا جو پہلے سے نہ ہو رہی ہو، وہ اس برائی پر عمل کرنے سے زیادہ برا کام ہے، کیونکہ جو شروع کرتا ہے اسے اس پر جب تک عمل ہوتا رہتا ہے اس سارے کا گناہ بھی اس کے ذمہ چلتا رہے، ہر ایک کو اپنا گناہ بھی ملتا ہے اور ایجاد کرنے والے کو اس کا گناہ شامل ہوتا رہتا ہے، لہذا یہ زیادہ شدید ہے۔ اور فرماتے ہیں اسی سے بدعت کا درجہ سمجھو، یعنی بدعات اور رسومات جو دین میں ایجاد کی جاتی ہیں، تو جو بندہ شروع کرتا ہے اسے جب تک اس رسم پر جو دین نہیں ہے اور اسے دین سمجھا جاتا ہے، اس کا عذاب اسے اس طرح گناہ پہنچتا رہے گا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ اکثر اہل علم ایسے ہیں کہ دوسرے ایسے فضیلت اس کے حق کی تنقیص ہیں، ان کے ساتھ جو توقیر اور ان کے اظہار فضیلت معاملہ کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو جو یہ ہو جاتا ہے کہ اپنی آنا میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دوسرے اہل علم اور اہل فضیلت پر تنقیص یعنی مختلف اعتراضات کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جس کو جو نعمت دی ہے اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ ہم اثر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے عہد کے لوگوں سے حسد کیا جائے۔ فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ میں پھر کافروں پر کیوں رنج کروں۔ تو اس سے ثابت ہے کہ کفر کے سبب یہ لوگ مستحق تعسف کے نہ رہے، یعنی انہوں نے جب اللہ کے احکام کا انکار کیا تو پھر ان کے ساتھ جو ہو اس پر کسی کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے فرماتے ہیں کہ مبغوضین پر رحم نہ کیا جائے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس نافرمان پر رحم نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اسے اپنی سزا پانا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، پرہیز کرتے تو ان پر آسمان سے زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ یہ اس پر دال ہے کہ نعم دینیہ میں طاعت اور نقم دینیہ میں معیشت کو بھی دخل ہے، خواہ وہ نعمت ہو یا لقمت حصی ہو یا مانوی۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دنیا کی نعمتیں ملیں یا دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی اصل جو ہے وہ آدمی کا کردار ہوتا ہے۔ اگر اچھا کردار ہوگا تو آخرت میں تو ثواب ہوگا ہی، دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی، نعمتیں ملیں گی۔
کردار برا ہوگا تو جو عذاب آخرت کا ہونا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس کی مصیبت دنیا میں بھی آئے گی۔ اور فرماتے ہیں خواہ یہ حصی ہو یا مانوی، نقصان دو طرح سے ہوتا ہے۔ حصی اسے کہتے ہیں جو عام آدمی کو نظر آتا ہے، مال میں نقصان ہو گیا، مویشی مر گئے، مکان گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ حصی ہوتا ہے۔ مانوی ہوتا ہے کہ اس کے عقیدے میں خلل آ گیا، اس کے کردار میں خلل آ گیا، جو نسبت اسے اللہ سے تھی اس میں خلل آ گیا، جو ایمان و یقین اللہ اور آخرت اور اللہ کے حبیب اور کتاب سے تھا اس میں خلل آ گیا۔ تو یہ دونوں طرح کے نقصان برائی سے، بد کرداری سے ہو سکتے ہیں، اور نیکی سے اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے اور دنیا کا فائدہ اور آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اس میں وہ بھی داخل ہے جو اپنی صاحب نسبت ہونے پر مغلوب ہو اور سلب نسبت سے خوف نہ کرے۔ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تو سلوک و تصوف کی نسبت حاصل ہو گئی، کچھ کیفیات حاصل ہو گئی، تو اس پر مغرور نہ ہو کہ وہ سلب بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جتنی جس پر رحمت ہو اتنا وہ عجز و تذلل اختیار کرے اور اللہ کا شکر اختیار کرے، اس پر مغرور نہ ہو، کہ مغرور ہونے سے وہ سلب بھی ہو سکتا ہے۔ قوله تعالی قال الملأ من قوم فرعون ان هذا الساحر یرید ان یخرجکم من ارضکم۔ قوم فرعون میں جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے باہر کر دے۔ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے طریق حق کو باطل کی صورت میں ظاہر کیا، یعنی فرعون کے جو امراء تھے انہوں نے جو تبلیغ حق موسیٰ علیہ السلام نے کی اور جو معجزات پیش کیے اس کو بدل کر باطل صورت میں پیش کیا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور آپ سے حکومت چھیننا چاہتا ہے اور ہم سے ملک چھیننا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی حال ہے اہل باطل کا، خواہ وہ صوفی کہلائیں کہ عوام کو اہل حق سے نفرت دلانے کے لیے ان کو برے برے عنوان سے ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ سلوک میں جو لوگ صالح ہیں، اہل سلوک ہیں، واقعی ان کے پاس نسبت ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو برائے نام صوفی بنے ہوئے ہیں یا پیر بنے ہوئے ہیں یا گدی نشین بنے ہوئے اپنی آمدن قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں، مختلف الزام لگاتے رہتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسی فرعون کے سرداروں کی تھی۔ قولہ تعالی قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام کا مقصود اس سے خود اذن دینا نہ تھا بلکہ اذن کو ان کے کفر کے ابطال اور اپنے حق معجزہ کے اثبات کا ذریعہ بنانا تھا۔ ایسی مسلط سے بعض اوقات شیوخ ایسے امر میں اذن دے دیتے ہیں کہ ظاہر اس کا معیشت ہوتا ہے، اخیر میں کوئی مسلط دینی ہوتی ہے، وہی مسلط ان کی مقصود ہوتی ہے۔ فرمایا جادوگروں نے جب مقابلہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پہلے دکھائیں گے، تو انہوں نے فرمایا تم ڈالو پہلے جو۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا اجازت دینا اس لیے نہیں تھا کہ انہیں برائی کی، وہ تو برائی کر رہے تھے، دین کے خلاف جادو کا زور دکھا رہے تھے، اس کی اجازت دینا نہ تھا بلکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میرا معجزہ اس کو سب کو فنا کر دے گا اور حق غالب آئے گا۔ مصلحت دینی مراد تھی،
تو بعض اوقات مشائخ بھی ایسے کام کی اجازت کسی کو دے دیتے ہیں جو اس کی توبہ کا سبب بن جاتا ہے یا اسے برائی سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے. بظاہر وہ چیز مناسب نظر نہیں آتی، لیکن اہل اللہ کی نظر اس کے نتیجے پہ ہوتی ہے اور نتیجتاً اس بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے. قولہ تعالی فلما القوا سحروا اعین الناس، پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی. ناس میں موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہے، چنانچہ یخیل علیہ، پس اس سے کئی امر مستفاد ہوئے کہ خالق سے دھوکہ نہ کھانا، کہ اہل باطل سے بھی ثانی سیر کی ایک قسم خیال میں تصرف کرنا بھی ہے، مسمرزم بھی داخل ہے. ثالث ایسی چیزیں متصل کمال باطنی کے خلاف نہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے اہل حق کے ایسے امور پر یا ان کے ابطال پر قادر ہونا لازم نہیں. اس میں دو تین چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ سحروا اعین الناس، یعنی وہ ان کی لاٹھیاں یا وہ لکڑیاں یا رسے ہی رہے، لکڑیاں ہی رہیں، لیکن لوگوں کی نظروں پر ایسا جادو چل گیا کہ انہیں وہ سانپ نظر آتے تھے اور اژدہا نظر آتے تھے. اور فرماتے ہیں ناس میں سحروا اعین الناس، اس ناس میں موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اژدہا ہی نظر آتے تھے. اور یخیل علیہم، فرمایا اس عمر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ محض عجیب و غریب کام دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کسی سے کچھ عجیب کام صادر ہو گیا تو آپ سمجھیں یہ ولی اللہ نہیں. اس کے ولی ہونے کی دلیل اس کا کردار ہے، اس کے ساتھ رہنے والوں کا کردار ہے. اس سے اگر لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ مل کر برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آتے ہیں تو ولی اللہ ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو عجائبات کا ظہور ہوتا بھی رہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی شعبدہ ہو، کوئی جادو ہو. تیسری بات یہ ہے کہ کسی ایسے جادو وغیرہ سے متاثر ہونا کمال کے منافی نہیں ہے، کامل پر بھی اثر کر سکتا ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. فلکی السحرۃ، ساحر جو تھے وہ سجدہ میں گر گئے. اس پر دال ہے اثر مدار طریق جس میں جزب من الحق ہے، اور اس پر اہل طریق کا اجماع ہے. فرماتے ہیں تصوف و سلوک کا کمال یہی ہوتا ہے کہ جس طرح جادوگروں پر ایسا جذب طاری ہوا کہ آنے واحد میں انہوں نے ساری دنیاوی دولت، فرعون کے انعامات، اپنے خیش اقارب، بہت سی چیزیں پیچھے تھیں کہ اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے خاندان کا کیا ہوگا، ہمارے دوست احباب چھٹ جائیں گے، مال و دولت چلا جائے گا، گھر کا کیا ہوگا. پھر فرعون سے بڑے انعامات کی امید تھی، وہ چلا جائے گا. تو انہوں نے وہ کسی کی پرواہ نہیں کی بلکہ حق تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ صوفیوں میں اور سلوک اور اس میں تصوف میں یہ جذب ہوتا ہے کہ بندہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر حق کی طرف آ جاتا ہے، اور یہی اس کا حاصل ہے. قولوا تعالی عسى ربكم من يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کو سرزمین کا مالک بنا. اس میں دلالت ہے کہ کفار کا مغلوب ہونا مومنین کا غالب ہونا نعمائے عظیم سے ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ کفار کے ہاتھ میں بدمعذر کے ذلت و خواری میں پڑا رہے. بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے اس آیت سے استدلال کر کے کہ فرمایا اسلام کا مسلمان کا غالب ہونا، کفر کا مغلوب ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے. اور یہ تصوف نہیں ہے
کہ بلا عذر شرعی کفر کے مقابلے میں زبان بھی نہ کھولے یا جہاد کی طرف فوراً توجہ نہ کرے یا اسلام کے غلبہ کی کوشش نہ کرے، یہ تصوف و سلوک نہیں ہے، بلکہ تصوف و سلوک یہ ہے کہ جتنا اس کے لیے ممکن ہو غلبہ اسلام کے لیے کوشاں رہے کہ یہ انعام الہی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ قولہ تعالی فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ معلوم ہوا کہ عقوبت دینویہ کا معیشت پر مرتب ہو جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کی مصیبتیں بھی گناہ کی وجہ سے آ جاتی ہیں، یعنی آخرت کا جو ہے حساب وہ تو ہوگا ہی، معیشت یا اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ایسی مصیبت ہے کہ دنیا میں بھی وہ مصیبتیں لاتی ہے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کے جواب میں کہ ہمارے لیے بھی ہتھیار لٹکانے کو ایک درخت مقرر فرما دیجئے جیسے مشرکین نے کر رکھا، یہ آیت پڑھ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی عادات میں اہل باطل کے ساتھ تشبہ مذموم ہے اور بدعت بزوں میں عبادت ہے، تو کیا پوچھنا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار کا لشکر جہاں قیام کرتا تھا تو ایک خاص درخت وہ مقرر کر لیتے تھے، پھر سارا لشکر جس نے ہتھیار رکھنا ہوتا اس کے ساتھ لٹکا دیتا تھا۔ تو مجاہدین نے، صحابہ کرام نے بھی عرض کی کہ حضور ہمارے لیے بھی جہاں ہمارا پڑاؤ ہو تو ایک درخت مقرر کر دیجئے کہ ہم اس کے ساتھ ہتھیار لٹکا دیا کریں۔ تو جواب میں حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لوگوں کو بت پوجتے دیکھ کر کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی جو کام ہیں ان میں بھی کفار سے مشابہت جو ہے وہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ دنیا کے امور میں بھی جو انداز کافروں کا ہے، جو رواج کافروں کے ہیں، جو تہذیب کافروں کی ہے، اسے اختیار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر اگر ان رواجات کو ثواب بھی سمجھ لیا جائے تو پھر فرماتے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر تو وہ بدعت ہو گئی۔ فَتَمَّ مِيقَاتَ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 روز پورا ہو گیا۔ اس میں اصل ہے جو مشائخ متعاد اور مشاہد البرکات ہے۔ اس میں فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کریم نے فرمایا کہ 40 راتیں پوری ہو گئیں اور ان کو کتاب نصیب ہوئی، فرماتے ہیں اس میں جو چلہ کشی کراتے ہیں مشائخ اس کی اصل ہے۔ قال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا۔ اس میں اصل ہے جو مریدوں کو بعض خلفاء کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی اس آیت میں اس بات کی اصل ہے کہ مشائخ بعض مریدین کو یا مجازین کو کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کرو، یہ درست ہے۔ قولہ تعالی لن ترانی، ارشاد ہوا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں اس بات کی اصل ہے کہ دنیا میں رؤیت الہیہ نہیں ہوتی، جو اس کا مدعی ہے یا دھوکہ میں یا دھوکہ دیتا ہے۔ شب معراج اس سے مستثنیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا تھا لن ترانی، کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں اس وجود اور ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں۔ اگر ممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوتا جو کلیم اللہ تھے۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو فرماتے ہیں یا تو وہ خود دھوکے میں ہے، اسے شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے، اسے کوئی روشنی دکھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں،
اور یا یہ بات نہیں تو پھر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ کی زیارت کرتا ہوں۔ نیز فرماتے ہیں شب معراج اس سے مستثنا ہے، چونکہ شب معراج جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، حضور بالا عرش تشریف لے کے وہ عالم اور ہے، وہ دنیا اور ہے۔ اگر وہاں اللہ کا دیدار ہوا تو وہ اور عالم ہے، اس دنیا میں دیدار ممکن نہیں۔ قولہ تعالیٰ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، فرمایا میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ تکبر بغیر حق یہ ہے کہ غیر متکبر کے مقابلے میں تکبر کرے، متکبر کے مقابلے میں تکبر کرنا حقیقت میں وہ صورت تکبر ہے، حقیقت نہیں۔ فرماتے ہیں یہ عجیب ارشاد ہے کہ یہ تکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ دنیا میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تو تکبر کرنا تو ویسے ہی مذموم ہے، بری بات ہے، تو پھر یہ ناحق کیوں ہے؟ اللہ نے ناحق کی قید کیوں لگا؟ اس کا مطلب ہے کہ تکبر حق بھی ہے اگر یہ ناحق ہے تو، کہ میں ان لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہونے دیتا جو ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیر متکبرین کے سامنے، عوام کے سامنے تکبر کرے یہ ناحق ہے، اور جو لوگ متکبر ہیں اور انہیں اپنی دولت یا اپنے اقتدار پہ بڑا ناز ہے ان کے سامنے تکبر کرنا یہ حق ہے۔ ان کے سامنے تذلل نہیں ہوگا کہ وہ متکبر ہوں اور آپ ہاتھ باندھے کھڑے رہے، نہیں، جو جیسے وہ ہے آپ بھی ایسے اکڑ کر مقابلے میں بات کریں تو ہے یہ بھی تکبر، بری بات ہے، لیکن جب سامنے وہ برائی ہے تو اس کا رد کرنے کے لیے کہ وہ نیکی پہ غالب نہ ہو، ان کے سامنے ڈٹ کر جواب دینا، ڈٹ کر کھڑا ہونا، یہ تکبر حق ہے۔ اور جو لوگ عوام ہیں یا غریب ہیں یا کمزور ہیں ان کے سامنے تکبر کرنا فرماتے ہیں یہ ناحق ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ قولہ تعالیٰ واتخذ قوم موسیٰ من بعد یلیہم اجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا ٹھہرایا جو ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ان سے بات تک نہیں کرتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ خالق سے دھوکہ نہ کھاوے، اس پر علم یرو اس سے دلیل ہے، اس دلیل شرعی اس پر حجت قاضی اور اس پر راجح ہے، یعنی محض جو ہے کرتب دیکھ کر کسی کا قائل نہ ہو جائے، بلکہ کسی کے بزرگی کا یا نیکی کا قائل ہونے کے لیے دلیل شرعی چاہیے۔ دلیل شرعی بھی ہے، پھر اس کے پاس کوئی کمال ہے تو الگ بات ہے، اور اس کا کردار شریعت کے مطابق نہیں تو بڑے بڑے عجائبات دکھاتا ہے تو کوئی مداری ہے، شعبدہ باز ہے، وہ بزرگ نہیں۔ قولہ تعالیٰ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ حاجت کے وقت مرید پر غصہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرید غلطی کرے یا ایسی ضرورت پیش آئے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہو تو شیخ اس پر غصہ کرے تو جائز ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے غلطی کی تو وہ غصے میں بھرے ہوئے ان کے پاس آئے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھ دیں۔ دین کے جوش میں یہ غصہ آیا، معلوم ہوا کہ ایسا غصہ بدخلقی نہیں جیسے بعض ظاہر اللہ کی عادت ہے، یہ معلوم ہے غلبہ حال عذر ہے، کیونکہ یہ قصر اسی غلبہ میں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ دین کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے، کسی برائی کو روکنے کے لیے اگر شیخ غصے ہوتا ہے، جھڑکتا ہے تو یہ درست ہے، یہ جائز ہے۔
اور جذبہ حال اور غلبہ حال میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تختیوں کا ہوش بھی نہ رہا، اس قدر انہیں غصہ آیا اور اس قدر ان پر وہ کیفیت وارد ہوئی کہ یہ بچھڑا پوجنے لگ گئے۔ اللہ نے ان پر کتنے احسان کیے، ان کو فرعون سے نجات دلائی، ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے اور انہیں اپنے نبی کے ساتھ منسلک کیا، اور یہ انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ یہ بچھڑا پوجنے لگ گئے۔ تو اس میں حال میں انہوں نے وہ تختیاں ایک طرف پھینک دیں جو اللہ کی طرف سے تورات عطا ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں غلبہ حال میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ یہ گمان ہوا کہ انہوں نے روکنے میں کوتاہی کی۔ میں کہتا ہوں حالانکہ کوتاہی نہ کی تھی، اس سے معلوم ہے کاملین سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے اور شیخ غیر معصوم میں سے ہو یہ ممکن نہیں۔ فرمایا کہ اب ہارون علیہ السلام کی کوئی غلطی تو نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ان کے بال پکڑ لیے اور انہیں کھینچا اور انہیں جھنجھوڑا کہ تم نے کیوں نہیں ان کو روکا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، میں نے اپنی پوری کوشش کی، یہ تو عنقریب تھا مجھے بھی قتل کر دیتے، تو میں اس لیے پھر خاموش ہو گیا کہ آپ کہیں گے قوم میں فساد ڈال دیا۔ تو تب انہوں نے انہیں چھوڑا اور پھر ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کی۔ تو یہ اجتہادی غلطی تھی کہ حقیقتاً تو ہارون علیہ السلام بے قصور تھے، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھائے قصوروار ہیں۔ تو فرماتے ہیں اجتہادی غلطی غیر معصومین سے اگر ہو سکتی ہے تو پھر شیخ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا زندگی میں پڑے گی۔ معلوم ہوا کہ دینوی ذلت کبھی سزا معیشت کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ گناہ کی سزا دنیا میں ذلت و خواری سے ملتی ہے۔ دنیا کی جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کا سبب ہمارا کردار بھی ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے تو یہ بالکل ظاہر باہر ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں، چلو وہ تو معذور ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے چیزیں ان کو بھی نہیں مل رہی، پیسے ہیں چینی نہیں مل رہی، پیسے ہیں پیٹرول پمپ بند ہیں نہیں مل رہا، پیسے ہیں گیس نہیں مل رہی، جن کے پاس ہے ان کو بھی نہیں مل رہی۔ یہ بڑا عجیب عذاب الہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو حد سے گزر گئے ان کے لیے جو سزا وہ معیشتاً تنکا، روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے دونوں معنی، ایک تو ہے کہ اس کے پاس خریداری کی قوت ہی نہیں رہتی، لیکن معیشتاً تنکا کا صحیح معنی یہ ہے کہ قوت خرید ہے، چیز کو نہیں ملتی، وہ بھی بھوکا بیٹھا ہے جس کے پاس پیسے ہیں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ قید سالی کی مصیبت آتی ہے تو ساری قوم اس میں ذلیل ہو جاتی ہے، اور بارشیں برستی ہیں تو چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور قید سالی ختم ہو، بارشیں برستی ہیں تو وہ طوفان بن جاتا ہے، سیلاب بن جاتا ہے اور پورا ملک غرق ہونے لگ جاتا ہے، یعنی وہ بھی عذاب کی صورت بن جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ سب بھی گناہوں کی سزا ہوا کرتی ہے، اور ہم یہ بھول جائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پھر سزا مسلمانوں پر ہی ہوتی ہے، کافروں پر کیوں نہیں ہوتی؟ کفار کے ممالک کے اگر اس طرح کے حالات آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں، جس طرح کے طوفان امریکہ میں آتے ہیں، جس طرح کے سیلاب چائنا میں آتے ہیں، جس طرح کی مصیبتیں کافر ملکوں میں بھی آتی ہیں، آپ نہیں سمجھتے، اس سے بھی وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ قولہ تعالیٰ یعدون فی السبت، جب ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ احکام شرعی کی مدافعت کے لیے ہیلے کرنا سخت مذموم ہے، اور جن ہیل کا مشروع ہونا اور وہ احکام شرعیہ کی تحصیل کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ
شریعت کے مقابلے میں ہیلے گھڑ کر ان احکام کی تعمیل نہ کرنا یہ مذموم ہے۔ بعض ہیلے شرعی علماء نے بیان کیے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان سے اس امر کی تکمیل ہوتی ہے، اس کام کو کرنے میں مدد دیتے ہیں، ان کی حیثیت اور ہے۔ اور ایسے ہیلے تراشنا جن سے اس حکم پر عمل نہ کرنا پڑے، یہ بری بات ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گاؤں میں ایک پیر صاحب آئے، تو وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک مرید آ گیا، حضرت عصر کے بعد ایک کچا سا مکان ہوتا تھا، ایک اس پر برنا سی پٹھوں کی چارپائی ہوتی تھی، اس پر آ کر لیٹ جاتے تھے۔ سامنے بیٹھنے کے لیے ایک لکڑی پڑی ہوتی تھی، اس پر ہم بھی بیٹھے ہوتے تھے، لوگ بھی آ جاتے تھے، اور بڑی مجلس ہوتے تھے۔ ہم تو سننے والوں میں ہوتے تھے چونکہ گاؤں کے لوگ آ جاتے تھے اور مجلس۔ تو اس کا ایک مرید بھی آ گیا، تو حضرت نے اس سے پوچھا، اچھا پیر ڈھونڈا ہے آپ لوگوں نے، خود تو نماز پڑھتا نہیں، تمہیں کیا دین سکھائے گا؟ تو اس نے کہا نہیں جی ہمارے حضرت یہ نہ کہیں آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ ہر نماز جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں پڑھتے۔ تو حضرت نے فرمایا اسے کہو کھانا بھی مکہ سے کھایا کرے، کھانا جہاں کھاتا ہے نماز وہاں پڑھتا ہے۔ اسے کہو 2-4 دن جب وہاں اتنے دور جاتا ہے تو کھانا بھی 2 دن وہیں سے کھائے، تو پھر تو پتہ چلے کھانا تو صبح و شام یہیں کھاتا ہے اور نماز وہاں پڑھتا ہے۔ تو اس طرح کی جو فضولیات ہوتی ہیں ان سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اصل معیار دلیل شرعی اور اس کا عقیدہ اور کردار ہے۔ قوله تعالی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جب کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے کہ شاید یہ ڈر جائے۔ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب نفع کی امید نہ ہو نئی الملک کا وجوب ساکت ہو جاتا ہے تو قائلین اول نے یاس کی وجہ سے وعد اور قائلین ثانی کی امید تھی اس لیے وہ کرتے رہے۔ تحقیق ہے کہ ساکتین کی بھی نجات رہی۔ اب بھی اسی بنا پر اہل طریق کا مذاق مختلف ہے، بعض اولین کے مشابہ ہے، بعض دوسروں۔ بنی اسرائیل کو جب مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تو وہ ہیلے والے کر کے پکڑ لیتے تھے، تو قوم کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو انہیں ایسا کرنے سے روکتے تھے، ایک وہ تھے جو روکنے والوں کو کہتے تھے کہ یہ تو ہلاکت کے قریب ہے، اللہ ان پر عذاب بھیجنے والا ہے اور یہ باز آنے والے نہیں، تو ان کے ساتھ آپ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں دونوں درست تھے۔ جو پہلے تھے جو منع کرتے تھے وہ اس امید پہ کرتے تھے کہ شاید ان کی اصلاح ہو جائے، جو کہہ رہے تھے کہ یہ کام ضروری نہیں، تو فرماتے ہیں جب کسی سے توبہ کی امید نہ رہے تو تبلیغ کا وجوب ساکت ہو جاتا ہے، پھر اس پر واجب نہیں ہوتا کہ اسے ضرور تبلیغ کی جائے جب یہ یقین ہو جائے کہ یہ نہیں مانے گا۔ تو دوسرے جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں مانیں گے، تو لہٰذا یہ پہلی 2 جماعتیں دونوں کو نجات ہو گئی، تیسرے بندر اور خنزیر بنے۔ تو فرماتے ہیں یہ فرق صوفیاء میں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ لوگوں کے ساتھ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی سدھر جائے، اور بعض لوگ الگ تھلگ ہو کر اپنی اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں کہ انہیں لوگوں سے امید نہیں رہتی کہ کوئی ان کی بات سنے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری عمر بڑی محنت کی، بادشاہ وقت سے بھی مقابلہ کیا خلق قرآن کے مسئلے میں، اور بڑی سزائیں جھیلیں، بڑی مار کھائی، حتیٰ کہ ان کی پشت سے کھال مبارک چیر کر اندر روڑے ڈال کر اوپر کوڑے مارے جاتے تھے، کھال کے اور گوشت کے درمیان کنکریاں ڈال کر اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ لیکن آخری عمر میں انہوں نے واز کرنا چھوڑ دیا، گوشہ نشین ہو گئے۔
تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کی تو ساری عمر جہاد میں گزری، تو اب آ کے تو آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو فرمایا جب تک کوئی انسان نظر آتا تھا میں کوشش کرتا تھا، اب تو جدھر دیکھو بھیڑیے نظر آتے ہیں، بھیڑیوں کو واز کون کرے۔ قوله تعالیٰ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں میں آزماتے رہے۔ حسنات و سیئات سے مراد تنگی و فراخی ظاہری ہے، اور کبھی حسنات باطنہ سے بھی ابتلا کیا جاتا ہے، مثلا معاصی کے ہوتے ہوئے مواجد و ذوق حاصل، اس سے دھوکہ ہوتا ہے کہ حق پر ہوں حالانکہ وہ باطل پر ہے۔ معیشت کے ساتھ اگر بست ہو تو استدراج ہے، اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ فرمایا یہ حسنات و سیئات سے مراد ظاہری تنگی اور خوشحالی ہے، کبھی تنگی دے کے آزماتا ہے کہ مجھ پر ہی امید رکھتا ہے یا میرا دروازہ چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے، اور کبھی خوشحالی دے کر آزماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا اقتدار اور دولت کے نشے میں میری نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہی حال سلوک میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس کے مراقبات یا مشاہدات میں کوئی کمی نہیں آتی، تو فرماتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ شریعت اصل ہے۔ اگر کوئی کام شریعت کے خلاف کر رہا ہے اور مراقبات یا مشاہدات میں کمی نہیں آئی تو وہ ابتلاء الہی میں آ گیا ہے، پھنس گیا ہے، ایک ہی دفعہ سب کچھ چلا جائے گا۔ اسے توبہ کرنی چاہیے کہ اصل مدار شریعت ہے۔ تو اسی وہ استدراج کہتے ہیں کہ وہ غلطی بھی کرتا ہے اور اسے مشاہدات بھی ہوتے ہیں، تو یہ استدراج ہے، یعنی یہ ایسی آزمائش ہے کہ وہ مارا جائے گا۔ قوله تعالیٰ فخلف من بعد خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا وان یأتihم عرض مثلہ یاخذوہ۔ ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشینوں کی کتاب کو ان سے حاصل کیا اور دنیا دنی کا مال متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، ہاں ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو تم اس کے روح المعانی میں ہے کہ یہ حال ہمارے زمانہ کے بہت سے صوفیاء کا ہے کہ شہوات دینیہ پر پروانوں کی طرح گرتے اور کہتے ہیں کہ ہم کو مضر نہیں، کیونکہ ہم واصل ارباز کی قید سنی گئی کہ وہ خالص حرام کھاتا تھا اور کہتا تھا نفی اسبات سے ضرر کو دفع کر دیتا ہے، یہ کھلی گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے جانشین جو کتاب کے وارث ہوئے، اور کتاب بھی انہوں نے لے لی اور دنیا کے مال کے دیوانے بھی ہو گئے اور جائز ناجائز لوگوں کا مال بھی اکٹھا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں بہت سے صوفی ہونے کا دعویٰ کرنے والے یا گدی نشین یا پیر کہلانے والے لوگ ایسے ہیں کہ وہ تصوف کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دنیا کے مال کی پر بھی پروانوں کی طرح گرتے ہیں اور پیسہ بٹورنے کے ہیلے کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے بعض تو ایسے ہیں کہ حرام مال لے لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نفی اسبات سے اس کو بسم کر دیتا ہوں، حلال ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کھلی گمراہی ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب کہ آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے متعلق اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کیا تم کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا مکاروں میں گونج رہا ہے، اور بعض نے کہا یہ توکل کی بات ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو سوال و جواب ہوئے تھے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا گیا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اکثر کتب میں نے دیکھا ہے حضرات لکھتے ہیں کہ ارواح جمع کیے گئے، لیکن بات ایسی نظر نہیں آتی۔ قرآن کریم جو کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا گیا۔ یہ صرف روح کی، روح تو پشت میں نہیں ہوتی، پشت میں تو وہ سیل ہوتے ہیں جن سے آگے وجود بنتے، تو ایسا قادر ہے
کہ اس نے آدم علیہ السلام کی پشت میں جو سیل تھے ان سیلوں میں آگے جو سیل تھے ان میں آگے جو تھے آگے ان قیامت تک آنے والی انسانیت کو وہاں لا کھڑا کیا اور ارواح بھی حاضر کیے گئے اور ہر شخص نے زندہ ہو کر اقرار کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کی قدرت پہ حیرت ہوتی ہے، وہ کیسا قادر ہے کہ ایک سیل سے جو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا قیامت تک آنے والی انسانیت کے سیلوں کی اصل اس میں موجود تھی، اسی سے ساری انسانیت بننی تھی، اس ایک سیل سے ساری انسانیت کے وجود وہاں کھڑے کر دی، ایسا قادر، ان میں ارواح بھی ڈالی گئی۔ میں ایک دن منزل پڑھ رہا تھا تو یہ آیہ کریمہ گزری تو یہ کیفیت الحمدللہ دیکھی میں نے، تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے حضرت سے عرض کی تو انہوں نے فرمایا ہاں ان میں ارواح بھی ہیں، صرف وجود نہیں ہے، روحیں بھی حاضر کی گئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو وہ عہد یاد ہے کہ کسی کو تو کوئی پتہ نہیں، فرمانے لگے میرے کانوں میں تو ابھی تک وہ آواز گونج رہی۔ قولہ تعالی واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا، ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہوا۔ روح میں نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اس مثل پر غور کرے گا اس کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گی کہ علماء بے عمل اس سے زیادہ کبھی اور بری حالت میں ہیں کہ دنیا کے مال و جا میں اس کی لذات میں کھپی ہوئے ہیں، اور اس باب میں اشارہ ہے کہ جو شخص بعد سلوک کے طریق سے ہٹتا ہے اس پر یہ وبال ہوتا ہے کہ عرض طبیعت سفلیہ کی طرف مائل ہوتا ہے، ہوائے نفسانی کا اتباع کرتا ہے اور اہل اللہ کی شان میں زبان چلاتا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علماء جو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی سخت مذمت ہے کہ ان کے پاس تو اللہ کا دین تھا، اللہ کے احکام تھے، خود انہوں نے اس پر عمل چھوڑ کر حرام اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اور سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شیخ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اسے برکات بھی نصیب ہوتی ہیں، بے شک اس کا ایک لطیف قلب بھی جاری ہو جائے، لطائف ہی کر لے، کچھ مراقبات کر لے، پھر جب طریقے سلوک سے ہٹتا ہے تو اسے سزا یہ دی جاتی ہے کہ پھر وہ ایک تو دنیا کا کتا بن جاتا ہے، حلال حرام کے بغیر شہوات دنیاوی پہ مرتا ہے، دوسرا اہل اللہ کی شان میں بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اسے سزا دی جاتی ہے۔ اور اسی پر ایک جگہ انہوں نے مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ اہل اللہ کی توہین کرنا گناہ عظیم تو ہے لیکن کفر نہیں۔ پھر فرماتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے مرتے عموماً کفر پر ہی ہیں، مفضی الی الکفر ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ قولہ تعالی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں کہ نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسے ہیں کہ نہیں دیکھتے، جن کے ایسے کان ہیں کہ نہیں سنتے، یہ لوگ چوپاؤں کی طرح بلکہ زیادہ بے راہ ہیں، یہ لوگ غافل ہیں۔ مدلول لفظی تو یہ ہے کہ غفلت عن اللہ موجب ہے ناکارہ، اور مدلول قیاسی ہے کہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ غفلت عن اللہ موجب ہے نار حرص دنیا شہوات کی، کہ ذکر سے جنت قناعت و انوار بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے سلوک کا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ذکر الہی سے غفلت ایسے کردار کی طرف لے جاتی ہے جس کا حاصل دخول نار یا جہنم کا داخلہ ہے، اور دوام اللہ ذکر جو ہے یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، لہذا اس میں غفلت نہیں آنی چاہیے۔
قوله تعالیٰ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب، آپ کہہ دیجئے اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہے کہ جتنا حق تعالیٰ نے چاہا، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے منافع حاصل کر لیتا۔ اس میں تصریح ہے کہ قدرت مستقلہ اور علم محیط مقبولین سے منفی ہے، اور جو اللہ اپنے پیروں کے لیے ایسا گمان رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ مستقل علم اللہ کا ہے اور قدرت بھی اس کی ہے۔ بندے سے کبھی کوئی چیز اس پہ منکشف ہو جاتی ہے اور کبھی سامنے کی چیز بھی اسے نظر نہیں آتی، اور کوئی دعا کرتا ہے فوراً ویسا ہو جاتا ہے، اور کبھی ساری سال دعا کرتا رہتا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ ہمیشہ کسی مقام پر بھی پہنچ جائے بندہ محتاج ہے۔ مستقل اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، مستقل علم بھی اس کا ہے، لیکن فرماتے ہیں جاہل ایسا تصور اپنے پیروں کے ساتھ رکھتے ہیں جو درست نہیں۔ قوله تعالی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم، واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے وہ بھی تم جیسے بندے ہیں، ان کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دے۔ اس آیت کو اصنام کے بارے میں مقرنہ معباد کے، لیکن حکم منات کا ان عباد یعنی مملوک پر رکھا، اس سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ بطور استغاثہ کے ناجائز ہے، تو کہاں یہ آیت اور کہاں غالی جاہلوں کا فعل۔ آیت کریمہ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ خود مخلوق ہیں، وہ بت ہوں یا دیوی دیوتا ہوں یا فرشتے ہوں یا نیک لوگ ہوں یا اولیاء ہوں، تو ساری مخلوق ہے۔ پکارنا، غائبانہ یا دل میں یاد کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے مختص ہے۔ اگر کوئی نیک ہے تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اقتداء کر کے۔ بعض بڑی عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ایک دفعہ گلگت میں تھا تو ایک کرنل صاحب تھے، وہ مجھ سے ملنے آئے اور مجھ پر انہوں نے سوال کیا کہ قصیدہ غوثیہ بطور وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا یہ قصیدہ غوثیہ ہے کیا؟ پتہ تو تھا مجھے، میں نے کہا ان سے پوچھو یہ آپ جانتے ہیں کیا؟ جی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے ایک قصیدہ لکھا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، پھر تو وہ خود اسی کا وظیفہ کرتے ہوں گے۔ نہیں وہ وظیفہ تو نہیں کرتے تھے، انہوں نے بس لکھ دیا۔ تو میں نے کہا وہ نہیں کرتے تھے تو تمہارے سر میں درد ہے، تم کیوں کرتے؟ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے لکھا، کیونکہ اس میں بعض ایسی باتیں ہیں جو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، تو ان کی شان سے بعید ہے کہ اس طرح کے شعر لکھیں۔ کسی نے لکھ کر ان کے نام سے ٹھوک دیا، کسی نے لکھا اس میں زیادہ مدح ان کی اپنی ہے تو ان کے نام سے کر دیا کہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ وظیفہ کرو جو وہ کرتے تھے، وہی طریقہ ان کا اتباع کرو۔ اگر وہ اللہ کی حمد پڑھتے تھے، تم شیخ عبد القادر جیلانی کی حمد پڑھنے لگ جاؤ تو تم تو مشرک ہو جاؤ گے۔ لیکن اس پہ وہ بڑا ناراض ہو، کہنے لگا یہ میں نے آپ کی تفسیر میں بھی دیکھا تھا۔ تو میں نے کہا پھر پوچھنے آئے ہو کہ اس نے لکھا اور ہے، بتائے گا اور تو میں نے کہا وہ کرو جو خود پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، ان کا اقتداء کرو۔ وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا اقتداء کرتے تھے، تم ان کا اقتداء کرو گے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا اتباع نصیب ہو۔ اس طرح سے بہت سے، اور خاص کر آج کل جو نعت کے نام پہ شعر کہے جاتے ہیں، پھر وہ ڈھول باجوں گانوں کے ساتھ گائے جاتے ہیں، پھر عجیب گانوں کی طرز پہ لکھے جاتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں اور یہ سب عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ برائی کو نیکی کے نام پہ بھی کرو، برائی برائی رہتی ہے، وہ نیکی نہیں ہو جاتی۔ گناہ کو ثواب کے نام پہ بھی کیا جائے، گناہ گناہ رہتا ہے، نام بدلنے سے وہ نہیں بدلتا۔
قولو تعالیٰ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سرسری برتاؤ قبول کیا کیجئے، نیک کام کی تعلیم اور جاہلوں سے کنارہ ایک کنارہ، اس میں لوگوں کے ساتھ تسامح اور شفقت سے تعلیم اور جاہلوں سے علم کرنے کی تعلیم ہے۔ فرمایا اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ شفقت کی جائے اور جو بیوقوف ہیں جاہل ہیں ان کو برداشت کیا جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اس سے زیادہ کوئی آیت اخلاقیات کی جامع نہیں۔ قولو تعالیٰ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف ہوتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس میں وسوسہ آنے کا امکان ماں اس کے علاج اور تذکر امر و نہی کی تصریح ہے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو اب ہر بندہ شکایت کرتا ہے مجھے وسوسہ آتا ہے، وسوسہ کاملین کو بھی آتا ہے، شیطان اپنے کام میں لگا رہتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کاملین کو وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وسوسہ شیطانی فنا ہو جاتا ہے، اور عام آدمی اس وسوسے کو سوچنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ لہذا کامل سے لے کر عام تک علاج یہی ہے کہ جب شیطان کا وسوسہ آئے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ شروع کر دو تو اللہ اس کو دفع کر دے گا، اس کا علاج فرما دے گا۔ ظالم تاتہم بآیاتن قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی۔ جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ معجزہ کیوں نہ لائے، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ امور غیبیہ غیر اختیاری ہیں، اس لیے کمال کی علامت بھی نہ ہوگی، بڑی علامت کمال کی اتباع وحی کا ہوتے ہوئے کسی کرامت کی تلاش جاہل ہے۔ فرماتے ہیں امور غیبیہ سے جو صادر ہوتا ہے، نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہوتا ہے، ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے کہ اس کے اتباع سے ولی کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کا مطالبہ کرنا جہالت ہے۔ اصل دلیل جو ہے جہاں جو اللہ نے فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی من ربی، میاں اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں، اس کا اتباع کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں اصل بات جو ہے اتباع شریعت ہے، اتباع ہے وحی کا، جو معیار ہے حق ہونے کا وہ وحی کا اتباع ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کر سنو اور خاموش رہا کرو۔ تو فرمایا یہ آیت صلاۃ جمعہ خطبہ کے باب میں خطبہ کے حکم میں شیخ کا ارشاد بھی ہے، پس مرید اس کو اس وقت خاموش ہو کر سننا چاہیے۔ یعنی جس طرح یہ آیت تو نازل ہوئی تھی خطبہ جمعہ کے وقت میں کہ اس میں باتیں نہ کرو، بلکہ اسے جمعہ کی 4 رکعت ہوتی ہیں ظہر کی، تو جمعہ کی 2 ہو جاتی ہیں، 2 رکعت کا قائم مقام 2 خطبے ہوتے ہیں جو عربی میں پڑھے، جو اردو تقریر خطبہ نہیں ہوتی، وہ تو چونکہ ہمیں عربی آتی نہیں تو یا عربی میں بھی کوئی تقریر کرے تو وہ خطبہ نہیں ہوتی، وہ خطبات جو پڑھے جاتے ہیں وہی ہیں۔ تو وہ 2 رکعت کے قائم مقام، اس لیے انہیں پوری خاموشی اور توجہ اور اس سے سننا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں شیخ کا ارشاد بھی، شیخ بات کر رہا ہو تو اس کے قائم مقام ہے، مرید کو چاہیے کہ خاموشی سے اور پوری توجہ سے سنے، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کیا فرمایا تھا۔ قوله تعالیٰ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ،
اپنے رب کی یاد کیا کر دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز۔ دل میں ذکر خفی ہے، دوسرا جہر معتدل ہے جیسا اس کی تقریر ہے۔ ولا تکن من الغافلین سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قسم ذکر کی یہ بھی ہے کہ غفلت نہ ہو، یعنی فکر ہو، اگرچہ اس میں حرکت زبان اصل نو خفی نجلی روح کے باب میں ارشاد ہے کہ سالک کا معاملہ شیخ کی رائے پر ہے، کبھی وہ جہر تجویز کرتا ہے، کبھی علاج وہی جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس میں ہر طرح کا ذکر جو ہے اس سے ثابت ہے کہ کوئی معتدل جہر سے اللہ اللہ کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، یا دل سے ذکر خفی کرتا ہے، یا مراقبہ کرتا ہے تو وہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اور حکم ولا تکن من الغافلین، غفلت نہیں آنی چاہیے، کسی نہ کسی میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب مشائخ مختلف لوگوں کے لیے مختلف طریقے تجویز کرتے ہیں، تو فرمایا یہ شیخ کی ثوابدید پر ہے، چونکہ سارے جائز ہیں تو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو کون مفید ہے، کوئی بھی تجویز کر دے۔ قولوا تعالی ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ، یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تکبر سے بری ہونے کی دوسری تعلق قدر اس دلالت ہے کہ زوال اکبر باقی اصلاح کی گویا شرط ہے۔ فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصلاح کی شرط اطاعت ہے، زبانی دعوے نہیں۔ جب تک عمل کی اصلاح نہ کی جائے تب تک نتائج مرتب نہیں ہوتے، لہذا توبہ یا نیکی یا ورع تقویٰ جو ہے وہ منحصر ہے آپ کے کردار پر۔ اگر آپ کا کردار شریعت کے مطابق ہے تو اللہ کی رحمت بھی نصیب ہے، اور کردار ویسا نہیں اور باتیں اچھی بناتے رہو تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سورہ اعراف تمام ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ارزقنا اتباع حبیبک واتباع الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم احینا علی اتباعہم وامتنا علی اتباعہم واحشرنا فی زمرتہم وأوردنا علی حوضک غیر خزایا ولا ندامہ۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قوم پہ رحم فرما، اس ملک پہ رحم فرما، ان مصیبتوں سے اور ان عذاب سے نجات عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو، اولادوں کو، اساتذہ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، سب کے حال پہ رحم فرما۔ عامت المسلمین کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ کر اس پر عدل و انصاف کی حکومت قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ سیدنا برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।